ایک عورت کو اللہ ہر بار اولاد سے نوازتا ہے، مگر چند ماہ بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی ہے، اللہ کے حکم سے راضی رہتی تھی، مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہو گیا اور اسی طرح ایک کے بعد ایک اس کے 20 بچے فوت ہو گئے۔ آخری بچہ فوت ہونے پر اس کا صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھتی اور اپنے خالق کی حقیقت کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روتی اور اپنے غم کو بیان کرتی: اے کون و مکان کے مالک! تیری اس گنہگار بندی سے کیا نقصان ہوا ہے؟ یہ سارے سال میں 9 مہینے میں خون کے جگروں کو اس کے بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھلتا پھولتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ دل میرا غم کے ہول کا شکار رہتا ہے، میرا بچہ پروان چڑھ گیا۔ اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے! مجھے بھی نواز دے تکلیف و لطف و کرم سے۔ روتے روتے اسے اونگ آ گئی۔ خواب میں ایک شگفتہ باغ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا کر ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات کی تجلیاں دیکھ کر وہ عورت خوشی سے جھوم اٹھی۔ محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں اور اس کے تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے، جو اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی: تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا، یہ سب اس کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس نے سارا ملال جاتا رہا اور اس نے بہکی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا: یا الہی، اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب تو سینکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ دراصل حیات انسان کو ہر حال میں صبر کرنے کا دامن رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔